بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں آسمان پر بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں صبح شام 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ دوستو، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کو اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت الہی میں مشغول رہتی ہیں، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ دوستو، جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کائنات کے اندر صرف دو مخلوقات موجود تھی، ایک جنات اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جس طرح اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے صبح بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان فرشتوں کی کبھی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان تمام تر فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ دوستو، بیت المعمور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر معراج شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ساتویں آسمان پر گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے، دوبارہ ساری عمر اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، کچھ فرشتے قعدہ کی حالت میں عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، یہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت بہت پسند آئے، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہ نرالا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ دوستو، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کے تمام تر عبادات کو شامل فرما دیا، جو عبادت فرشتے بیت المعمور میں کر رہے تھے، جو اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قعدہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام تر عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر فرشتوں کی عبادات کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور بیت المعمور کا امام
حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو تمام تر فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔